تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو خیر کا راستہ بتایا، خیر سے آگاہی دی تاکہ ہم اس خیر کو، اس اچھائی کو، اس بھلائی کو اپنی زندگی میں لا کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیر پر، توحید پر، سنت پر اللہ تعالی ہم سب کو دائم و قائم رکھے۔ درود و سلام ہم تمام کے آخر و پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو یقیناً معلم خیر تھے، خیر کو عام کرنے کے لیے، بھلائی کو عام کرنے کے لیے رسول بنا کر، داعی بنا کر، چمکتا دمکتا سورج بنا کر بھیجے گئے تاکہ آپ کی زندگی سے ہم اپنی زندگی کو سنوار کر، آپ کے طریقے پر اپنی زندگی کو ڈھال کر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کے حقدار بن جائیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، طریقے پر جو ہے عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ کے ان نیک بندوں کو جو ایمان لے آئے، عمل کیا، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ حضرات و خواتین، یہ جو دین اسلام، اس کی بڑی خوبیاں ہیں، بڑی اچھائیاں اس دین کی۔ اس دین کی ایک سب سے بڑی اہم خوبی یہ ہے کہ یہ دین خیر پر، بھلائی پر، اچھائی پر، خیر خواہی پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اور سب سے بڑا خیر کیا ہے کہ آدمی ایسی زندگی گزارے جس سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کا حقدار بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور جہنم سے آدمی بچ جائے۔ یہی سب سے بڑا خیر ہے، سب سے بڑی اہم بات ہے جو زندگی میں ہم کو سیکھنی ہے۔ آج کا جو خطبہ ہے دراصل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ خود معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئے تھے۔ ایک سوال، کیا سوال؟ کہا اخبرنی عن عمل یدخلنی به الجنہ ویباعدنی عن النار۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ایسا عمل مجھے بتائیے جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ سبحان اللہ، اس سوال پر غور کیجیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال دراصل ان کی فکر، ان کا درد، ان کی سوچ کا جو ہے غمازی کر رہا تھا۔ یہ سوال ایسے نہیں نکلتا، جو بھی آدمی پوچھتا ہے نا زبان سے، یہ ایسے ہی نہیں نکلتا۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق آدمی کی درد مندی سے ہوتا، آدمی کی فکر سے ہوتا، آدمی کے سوچ سے ہوتا۔ جب آدمی سوچتا ہے کسی کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، اور وہ چیز اس کے پلے نہ پڑے، وہ چیز اس کے سمجھ میں نہ آئے، آدمی غور کرتا۔ جب اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو سوچتا ہے چلو کسی اور سے پوچھ لوں، کسی اور سے یہ مسئلہ معلوم کر لوں۔ تو سبحان اللہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال دراصل ان کے درد مندی کا، ان کے جو فکر مندی کا جو ہے، جو فکر مندی کو بتاتا ہے۔ یہ درد ہونی چاہیے ہم سب کو، ہم سب مومن ہیں، ہم سب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ہمیں بھی یہ درد ہونی چاہیے دل کے اندر، یہ سوچ ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، میں کیسے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت پہ چلے جاؤں، کیسے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤں۔ یہ درد، یہ فکر، یہ سوال ہماری زندگی میں گھومنا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو سنا، کیا جواب دیا؟ کہا لقد سألت عن عظیم۔ جواب دینے سے پہ کہا اے معاذ، آپ نے تو ایک بہت بڑی چیز کے بارے میں پوچھ لیا۔ ایسا سوال ہے یہ تو بہت بڑی چیز کے بارے میں تم نے پوچھ لیا۔ لقد سألت عن عظیم، کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات، جنت میں جانے والے اعمال کا سیکھنا، جہنم سے بچنے والے اعمال کا سیکھنا،
یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ہمت افزائی کی، حوصلہ بڑھایا، ان کی تعریف کی اور سوال کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا لقد سألت عن عظیم، اے معاذ تم نے تو بہت بڑی چیز کے بارے میں سوال کر لیا۔ واقعی بڑی بات ہے۔ کیوں؟ ہم نے کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے، ہمارا ایمان تقدیر پر ہے، ہمارا ایمان قیامت کے دن پر ہے۔ یقین رکھیے کہ سارے ایمانیات، یہ سارا دین ہمیں اس بات کی طرف ابھارتا ہے، رغبت دلاتا ہے کہ ہم دنیا میں ایسے کام کر کے جائیں جو جنت تک پہنچا دے، اور ایسے کام سے بچ جائیں جو جہنم سے دور کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو کہا ان تعبد اللہ، کہ تم ایسا کام کرو، ایسی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، وَأَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نماز کی پابندی کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور جو اللہ نے طاقت دے حج کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت کے ساتھ ساتھ 4 ارکان کا ذکر فرمایا: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ سوچ کے دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول ایک ایسا عمل بتائیے جو جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا لے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی تعریف کی اور جواب دیا کہ شرک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، توحید پہ قائم رہو، نماز کی پابندی کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ و حج پر۔ ارکان اسلام کو تو سوچئے آپ، ارکان اسلام کی اہمیت کا اسلام کے اندر یہ جو 5 چیزیں ہیں نا، ارکان اسلام، یہ درست ہونے چاہیے مسلمان کی۔ اگر یہ درست نہیں ہے، یقین رکھیے کہ اس کے پاس خیر نہیں ہے، اس کے پاس اسلام ہی نہیں۔ اسی لیے جتنے بھی صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنتی عمل مانگنے کے لیے آئے، جنت میں جانے والی چیزوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے ہی کہا، کیا کہا؟ کہ تم جو ارکان اسلام کی پابندی کرنا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک آدمی گاؤں سے آیا، بدو تھا، عربی تھا، گاؤں سے نبی کی خدمت میں آیا۔ آپ سوچئے، گاؤں والا، گاؤں میں رہنے والا، قریے میں رہنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینے میں ایک سوال لے کر آیا۔ کون سا سوال تھا؟ یہی سوال تھا، اخبر دلنی علی عمل، کہ اللہ کے رسول ایک نیکی آپ بتا دیجئے میں جنت میں چلے جاؤں بس۔ تو وہ سوال صحابہ کرام کا بار بار یہ سوال کرنا، اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے، ایسا عمل بتائیے جو جنت میں داخل کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کو بتایا تھا۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت کر ارکان اسلام کے تعلق سے سوچنے والی بات ہے۔ تو چلیے، جب اللہ کے رسول معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بتا دیے جواب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بونس میں ایک سوال کیا، وہاں سے الٹا، هل ادلک علی ابواب الخیر، پوچھا معاذ سے، معاذ میں خیر کے دروازے نہ بتاؤں، بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں، اچھے نیک اعمال کے دروازے نہ بتاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے الٹا سوال کیا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کا انداز یہ ہوتا تھا، جب کوئی بات بتانا ہو، اللہ کے رسول سوال کرتے تھے، پھر خود جواب دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام جواب دے نہ دے، صحابہ کرام اس چیز کا جواب دے یا نہ دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ خود جواب دیتے۔ کتنے حدیثوں میں مفلس کون ہے معلوم؟ هل تدرون من المفلس، مفلس کون ہے معلوم؟ اللہ کے رسول خود سوال کیے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دیتے ہیں نا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کا انداز ہے، سوال جواب کے ذریعے سے میرے آپ جو سامنے والے جو ہیں ان کی توجہ مبذول کرا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھایا کرتے تھے۔ تو ہوا یہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معاذ بن جبل سے پوچھا، هل ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمل بتایا، جو آج کے جمعے کا خطبہ کہ خیر کے دروازے کیا 3 باتیں ہیں۔ آج ایک سب سے پہلی جو نصیحت میں کرنا چاہوں گا، بہت سارے ایسے ہم مسلمان ہیں، یہ 5 ارکان اسلام میں سستی کر رہے ہیں، 5 ارکان اسلام کی صحیح پابندی ہو نہیں پا رہی، 5 ارکان اسلام کے اندر جو بہت ساری جو کمزوریاں، غلطیاں، کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 5 ارکان اسلام پہ عمل تو کرتے ہیں، لیکن آگے کا جو عمل ہے،
نفل عبادتیں جو ہیں اس کی ترغیب نہیں ان کے پاس، اس کی اہمیت کم ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو گویا رہنمائی کی کہ یہ 5 ارکان اسلام کے ساتھ 3 ایسی نیکیاں ہیں، 3 ایسی باتیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی کے اندر خیر آ سکتا ہے، وہ آدمی بھلائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا الصوم جنہ، کہا کہ تم روزہ ڈھالے، روزہ ڈھالے۔ یہ نفل روزے کی بات چل رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ارکان اسلام میں تو فرض روزے کی بات آ گئی تھی۔ اس حدیث میں جو دوسرا ٹکڑا کہ خیر کے دروازے جو اللہ کے رسول نے کہا، تو پہلا عمل اللہ کے رسول نے فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھالے، جہنم سے بچانے کے لیے ڈھالے۔ جی یہ روزہ ہے نا، نفسانی خواہشات سے بچانے کے لیے ڈھالے، گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھالے، غلط کاموں کی خواہشات اور جو وساوس جو دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے ڈھالے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل روزوں کی طرف ترغیب دلائی، کہا کہ اے معاذ کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ پھر کہا ان الصوم جنہ، کہ تم جو ہے روزے کی پابندی کرو، گویا روزہ جو ہے ڈھالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ ہر مہینہ 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ شعبان کا مہینہ آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بقیہ 10 مہینوں کے مقابلے میں شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ یہ سارے حدیثیں ہم جو پڑھتے ہیں، کیوں؟ یہ روزہ رکھنا ہے نا، یہ بڑی خیر کو لانے والی بات ہے زندگی میں۔ کیا کیا خیر آ سکتا ہے؟ آدمی جو رکھے گا، اگر روزہ رکھتا ہے کوئی آدمی، اس کا پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ صبح سے لے کر فجر سے لے کر مغرب تک اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، شیطان کا غلبہ ہم پہ کم ہو جاتا۔ شیطان کو جو وساوس ہیں، گڑبڑیاں ہیں، اس کے جو بہکاوے ہیں، ان تمام پر آدمی بہت آسانی کے ساتھ روزے کی حالت میں جو قابو پاتا، اپنے آپ کو قابو پا لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی آنکھیں درست ہو جاتی، اس کے کان درست ہو جاتے ہیں۔ کوئی گانا بجا رہا، سمجھ رہے آپ، ارے میں روزے سے روزہ خراب نہ ہو جائے، کانوں پہ انگلی رکھ لیتا، کان بند کر لیتا۔ آپ ایسی چیز آنکھوں کی نگاہوں سے چلے جائے جو نہیں دیکھنی چاہیے، آنکھیں بند کر لے، توبہ کرتے یا اللہ میری نظر نہیں پڑی، میری نظر پڑی، اللہ تم معاف کر۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو روزے کا جو تیسرا جو فائدہ یہ ہے، جو آدمی روزے کا اہتمام کرتا ہے، تیسرا فائدہ یہ ہے آنکھوں کے سامنے، کان کے سامنے، زبان کے سامنے وہ ایک فلٹر لگ جاتا، آدمی ہوشیار ہو جاتا، میں روزے سے ہوں، میں روزہ خراب نہیں کرنا۔ یہ تو تقوی والی بات ہے۔ تو چوتھی بات روزے کا جو سب سے اہم فائدہ ہے، آدمی تھوڑا تھوڑا کر کے تقوی حاصل کرتا ہے، متقی بنتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے پہلے لوگوں پر فرض، لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، یہ تقوی والی زندگی کی بات آتی۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جو پہلی خیر والی بات جو بیان فرمائے وہ روزے کا اہتمام ہے۔ ہم چاہتے ہیں خیر کے دروازے ہمارے سامنے کھلیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان بڑھے، ہم چاہتے ہیں اور جو اللہ کے متقی بندوں میں ہمارا شمار ہو، ہم چاہتے ہیں باب الریان سے ہمارا جو داخلہ ہو قیامت کے دن جنت میں۔ یہ روزے کا اہتمام اللہ کے رسول نے کہا خیر کے دروازے، بہت سارے خیر کو لانے والا، بہت ساری بھلائیوں کو لانے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھارا، ہمیں اہمیت دی ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ سے دعا کرتا ہوں بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ روزے دار بنائے، نفل روزوں کا اہتمام کی توفیق اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں خیر کے دروازے؟ تو پھر کہا اللہ کے رسول کہ روزہ ڈھال ہے، پھر کہا کہ صدقہ اللہ کے راستے میں، نفل جو صدقہ کرنا، یہ اللہ تعالی جو جہنم کی آگ کو بجھانے میں مددگار ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو عمل بتایا خیر کے دروازوں کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ زکوٰۃ کی بات نہیں چلی، نفل صدقات کی بات ہے، زکوٰۃ تو دینا ہی تھا، فرض ہے وہ جو ارکان اسلام کے اندر بتایا گیا۔ اس میں جو بات بتایا جا رہی ہے صدقہ خیرات کرنا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے
کہ صدقات کی تاثیر ہے نا ہماری زندگی میں بڑی عجیب ہوتی. اللہ تعالیٰ بڑی بڑی آفتوں سے، بڑی بڑی مصیبتوں سے، بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس صدقہ و خیرات کرنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے صدقات کے جو فائدے گنوائے ہیں، سبحان اللہ. یہ صدقے کا ایک فائدہ یہ کہ آدمی متقی بنتا ہے. متقی اللہ کے راستے میں ڈرنے والا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے. ایک فائدہ یہ اللہ تعالیٰ بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے. جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ اس آدمی کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اسی طریقے سے مجبور، کمزور، ضعفاء، مالی مشکلات میں پڑے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کے تعلق سے رحم اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے. کتنی خیر والی بات. ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. یہ جو رحمت ہے مسلمان بھائیوں کے لیے، مجبور لوگوں کے لیے، یہ جو خیر کی بات ہے، یہ صدقہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. اور ایک بات بتاؤں کہ صدقات کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی مال کی محبت سے بچ جاتا. فتنے کی جڑ کیا ہے ہماری زندگی میں؟ یہ مال کی محبت. آدمی کیا کرتا؟ مال کے پیچھے ایسا پڑ جاتا، سمجھ رہے آپ، صدقہ نہیں کرتا، حق تلفی کرتا، بہنوں کے جو وراثت کے مال چھین لیتا. یہ ساری جو گڑبڑیاں ہیں یہ سب مال کی محبت کی وجہ سے. تو جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے نا، اس کے دل سے مال کی محبت میں کمی آ جاتی. یہ خیر کی علامت مال کی، کیونکہ جتنی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے، قوم موسیٰ ہو، قوم عاد ہو، قوم فرعون ہو، قوم شعیب ہو، یہ سب اس زمانے کے وہ لوگ تھے جو ویل سیٹل تھے، ویل کلچر والے تھے، بڑے پیسوں کی بہتات تھے ان کے پاس. ٹھیک ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اسی پیسوں کی وجہ سے گناہوں میں پڑھ کر اللہ کی نافرمانی کر کے برباد ہو گئے. جیسا قرآن بتاتا ہے، تاریخ ہمیں بتاتی. تو یہ اللہ کے راستے میں دینا، صدقہ و خیرات کرنا، کچھ نہ کچھ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، یہ اتنی خیر والی بات ہے. ہمارے دلوں میں رحمت پیدا ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں شفقت پیدا ہوتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر توکل، اللہ پر بھروسہ، جو اللہ آج ہم کو دیا کل اور دے گا، یہ یقین ہے، یہ توکل اس صدقہ و خیرات کے ذریعے سے ہمارے پاس پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرنے سے آدمی گناہوں سے، آفتوں سے بچ جاتا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے 20 سے زیادہ فائدے جو ہے صدقہ و خیرات کے گنوائے. سبحان اللہ، کتنا بڑا خیر ہے، کتنا بڑا خیر ہے. پیسہ جمع کر کے رکھے آپ، وہ پیسہ کس کام کا؟ جو نہ اپنے خود کے کام آئے گا. میرے آپ جیسے آنکھ بند ہوگی، اولاد لڑ پڑے گی اس پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے، جائیداد میں. ابھی جو والد کا جنازہ تدفین نہیں ہوئی، میرے آپ قبرستان کی بات، ابھی جنازے کی نماز پڑھی نہیں گئی، سمجھ رہے ہیں، یہ کانوں سنا حال ہے. کیا حال کہ میرے والد صاحب کی جو 2 گھر ہے، اس میں میرا کتنا حصہ آئے گا؟ بیٹا بیٹھ کے دونوں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں آپ دو بھائیاں، ابھی تدفین نہیں ہوئی. یہ پیسہ اتنا جو ہے، سمجھ رہے ہیں، بے وفا کا ذریعہ. ابھی قریب کی بات ہے، ایک عورت، ایک خاتون ایک ڈاکٹر کے پاس گئی، سوٹ کیس بھر کے پیسہ لے گئی، سوٹ کیس بھر کے. اس کو کچھ مرض تھا، بیماری تھی، کینسر میں مبتلا تھا. ڈاکٹر سے کہا، اس نے کہا کہ سارے پیسے لے لیجئے، آپ سوٹ کیس بھر کے جتنے پیسے آپ لے لیجئے، آپ میرا علاج کر دیجئے، آپ اس مصیبت سے، اس تکلیف سے آپ میری نجات دلا دیجئے. آپ اس نے کہا کہ محترمہ، ہم آپ کا علاج تو کر سکتے ہیں، لیکن جو اس بیماری کو ہم دور نہیں کر سکتے، شفا نہیں دے سکتے. وہ آدمی ناراض ہو گئی. میرے آپ اگر کیا کیا، ریسپشن میں پورے پیسے پھینک دیے، کہا جو پیسے لینا لے لو، سمجھ رہے ہیں، مجھے صحت دے دو. اس نے کہا اس خاتون نے. تو سبحان اللہ، سوچ کے دیکھیے گا، جب اللہ نے ہم کو دیا، ہم دے سکتے تھے، صحت مند تھے، ہم نے جو بخیلی کی، ہم نے جو اس کا خیال نہیں کیا، پڑوس کا خیال نہیں کیا، آس پاس کے لوگوں کا خیال نہیں کیا، مجبور لوگوں کا خیال نہیں کیا، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کا خیال نہیں کیا. ہم تو اپنی دنیا میں مست تھے، میرے پاس تو بہت پیسے ہیں، میں کچھ بھی کر لوں گا، کچھ بھی کر لوں گا، ہے نا. یہ خاص طور کی نفسیات ہوتی ہے، سائیکالوجی ہوتی ہے. تو کیا فائدہ؟ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی آدمی خیر حاصل کرنا چاہتا ہے، خیر کے دروازے اپنی زندگی میں کھولنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں دینا. جو ہے 1 روپیہ دیں، 1 پیسہ دیں، 1 لاکھ دیں، 1 کروڑ دیں، وہ آپ کی مرضی، اللہ نے جو آپ کو دیا.
لیکن اللہ کے راستے میں دینے کا جو فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آفتوں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ میرے آپ پرانے زمانے کی بات ہے، سلف کا معمول یہ تھا، جب کوئی پریشانی آ جاتی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات شروع کر دیتے، کوئی پریشانی آ گئی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ جو صدقہ دینا، اللہ کے راستے میں دینا، یہ خیر کا وہ دروازہ جس کے ذریعے سے بہت ساری اچھائیاں ہماری زندگی میں آ سکتی ہیں۔ آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحت فرمائے خیر کے دروازے کو بتاتے ہوئے، کہا کہ جو روزہ ڈھال ہے اور صدقہ جو ہے میرے آپ اللہ تعالیٰ کے غضب کو یا جو آنکھ کو جو بجھا دیتا ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا جوف اللیل، رات کی تنہائی میں اٹھ کر عبادت کرنا، تہجد کی نماز کی پابندی کرنا۔ یہ جو تہجد والی جو بات ہے نا، نیند کی قربانی، بستر چھوڑنے کی قربانی، یہ صرف اللہ سے، اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا جذبہ جس کے دل میں ہو، اللہ سے مناجات کرنے کا جذبہ جس کے دل میں ہو، وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ ہر آدمی نہیں اٹھ سکتا نیند کے لیے، دوستوں کے لیے نیند قربان کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی دوست کی شادی اور ولیمے کے لیے رات میں ہم جاگ سکتے ہیں، ہے نا، کسی اور کام کے لیے کہیں جانا وانا رات میں ہم جاگ سکتے ہیں، لیکن سو جائیں سو کر رات کے 2 بجے 3 بجے 4 بجے سمجھ رہے اللہ کے لیے اٹھیں، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے اٹھیں۔ نبی نے کہا نا کہ آدمی جو سجدے کی حالت میں اللہ سے باتیں کرتا مناجات کے لیے، یہ سبحان اللہ ایمان کی وہ کیفیت ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جو آدمی بستر چھوڑ سکتا ہے گناہ کرنے کی جرات کرے گا؟ جو آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے رات میں اٹھتا، جب سب سو رہے ہیں، رات میں اٹھتا تو وہ گناہ کرنے کی جرات کرے گا؟ نمازوں میں سستی کرنے کی جرات کرے گا؟ جو آدمی تہجد کی نماز کی پابندی کرنے والا، کیا اس کی فجر کی نماز جو ہے وہ چھوٹ جائے گی؟ نہیں چھوٹ سکتی، نہیں چھوڑ سکتے ہرگز۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا، نماز پڑھنا، تہجد کی بجائے نماز کی پابندی کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا خیر کا دروازہ بتایا۔ ہم چاہتے ہیں خود بدلیں، کیا طریقہ ہے؟ ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، کیا طریقہ ہے؟ نبی نے 3 اعمال بتائے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر خیر آئے، ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر اچھائیاں آئیں، ہم چاہتے ہیں ہم چلتے پھرتے اللہ والے بن کر رہیں، کیا طریقہ ہے اس کا؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ ارکان اسلام کی پابندی کے ساتھ ساتھ، ارکان اسلام کی پابندی کے ساتھ ساتھ روزے کا اہتمام کرنا، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے رہنا، اور رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر رب کائنات کو خوش کرنا، رب کائنات کی مرضی حاصل کرنے کے لیے فکر کرنا، دعائیں کرنا، استغفار کرنا، گڑ گڑانا، عاجزی کرنا، یہ وہ خیر کی بات ہے جو صحابہ کرام کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گی۔ راتوں میں نیند چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے تھے، اور دن میں گھوڑے کے پیٹوں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی دین کو قائم کرنے والے اس صحابہ کرام کی جو خوبی ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، سب خیر کے دروازے ہی۔ بس یہی حدیث آپ کو سنانا چاہ رہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں زندگی بدلیں، خیر لے کر آئیں۔ اس حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسخہ یقیناً ہم سب کو بدلنے والا ہے۔ بس اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم سب کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، جب تک رکھے ایمان اسلام کے ساتھ رکھے، جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه، اما بعد۔ سورہ مدثر کے آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے والوں کی کچھ برائیاں بیان فرمائی۔ جب رب کائنات کے سامنے فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ جنت میں جانے والے، یہ لوگ جہنم میں جانے والے، فیصلہ ہو جائے گا، سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے،
جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایک ایسا موقع آئے گا جنتی چاہیں گے کہ جہنمیوں سے بات چیت کریں، ان سے معلومات حاصل کریں، ان سے جو ہے گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں اہل جنت آپس میں بات کریں گے، کس کے بارے میں؟ عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، جو گنہگار ہیں، جو جہنم میں چلے گئے۔ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، یہ سقر نامی جہنم میں کیسے آ گئے آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے سقر نامی جہنم کے تعلق سے اسی سورہ مدثر میں اللہ نے کہا کہ یہ وہ جہنم ہے جو انسان کی چمڑی کو نہ چھوڑے گی نہ باقی رکھے گی، انسان نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا، چمڑیوں کو ادھیڑنے والی یہ جہنم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا سورہ مدثر کے پہلے رکوع کے اندر۔ تو وہ جواب دیں گے، اور کیا جواب دیں گے؟ لم نکن من المصلین، کہیں گے کہ ہم تو نمازی نہیں تو دنیا میں۔ پہلی خرابی، توحید ہے ہمارے پاس، نماز نہیں، پھر کیا ہوگا؟ کہا جس کو عمل کا موقع ملے وہ عمل نہ کرے وہ گنہگار ہوگا اللہ کے پاس، ہے نا؟ تو آدمی فوراً کہے گا لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے، صدقہ و خیرات نہیں، کوئی آگے پوچھا بھائی مجھے کھلا دو، میری مدد کرو، مانگنے آیا۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم صدقہ و خیرات نہیں کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ٹائم پاس کرنے والوں کے ساتھ ہم ٹائم پاس کیا کرتے تھے۔ یہ تین برائیاں اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے بیان فرمایا سورہ مدثر کی روشنی میں۔ نصیحت کیا ہم سب کی؟ نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 2، مسکینوں کا خیال رکھیں، کھلائے پلائیں۔ نمبر 3، اللہ نے جو وقت دیا، اللہ نے جو موقع دیا، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں۔ ٹائم پاس کرنے کی ضرورت ہے، ٹائم تو پاس ہو جائے گا، پاس کریں نہ کریں، وقت تو گزر جائے گا، آپ گزاریں نہ گزاریں، آپ استعمال کریں نہ کریں، وقت تو گزر جائے گا۔ یہ ٹائم پاس کی چیز نہیں ہے اصل میں، ہے نا؟ اس ٹائم کو، اس وقت کو، اس زندگی کو اپنے اللہ کے لیے آخرت میں کامیابی کے لیے یوٹیلائز کرنا، استعمال کرنا، یہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں جنت میں جانے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے، سقر نامی جہنم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عاجل نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ مسجدوں سے دور ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مسجد کی محبت، ایمان کی محبت، قرآن کی محبت، ذکر کی محبت، درس کی محبت اللہ تعالیٰ جہد ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و امان کے ساتھ رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم فرمائے، جب تک رکھے ایمان و اسلام کے ساتھ رکھے، اور جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى على وعز وجل وأتم وأكبر۔